اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اپنے اعمال اچھے بناؤ. اپنے اعمال, اپنا گھر اچھا نہیں, کپڑے اچھا نہیں, جوتا اچھا نہیں, ڈگری اچھی نہیں, تنخواہ اچھی نہیں, گاڑی اچھی نہیں, موبائل اچھا نہیں. اپنے آپ کو, اپنے اعمال, اپنی نماز اچھی بناؤ, اپنا روزہ اچھا بناؤ, اپنے اخلاق اچھے بناؤ, اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو, اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ, اپنے خرچ کو صحیح کرو, اپنا رہن سہن صحیح کرو. اللہ پھر ساتھ ہوگا تمہارے. تو میرے بھائیو, آج جہالت ہے, جہالت. ہاں, پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے, حکومت بدلے گی تو کام بنیں گے, وزیر سے یہ ہو جائے گا, ڈاکٹر سے یہ ہو جاتا ہے, صدر سے یہ ہوتا ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب محتاج ہیں, یہ سب محتاج ہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. نظام اللہ کا چلتا ہے. اللہ ہواؤں کا اچھا, سب مانتے ہیں کہ ہواؤں کا نظام اللہ کا ہے, کسی کا دخل نہیں. گرمی کا نظام اللہ کا ہے, کسی کا دخل نہیں. دن رات کا نظام اللہ کا ہے, کسی کا دخل نہیں. بارش کا نظام اللہ کا ہے, کسی کا دخل نہیں. اس بات کو مانتے ہیں. او میرے بھائی, حالات بنانے والا بھی اللہ ہے, حالات کو بگاڑنے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو, اپنے اعمال اچھے بناؤ, اپنے آپ کو اچھا بناؤ. جہالت سے نکالنا یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, 3 باتیں ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برحق ہے. اللہ کے نبی کی بات ہے ہی برحق. اللہ کے نبی نے قسم کیوں کھائی ہے؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. فرمایا 3 باتیں ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برحق ہے. پہلی بات فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے سے مال میں, آج کیا ذہن ہے, میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا. زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں, نہ دینے والے بہت زیادہ ہیں. ہاں, کروڑوں کا مال پڑا ہے گوداموں میں لوگوں کا, زکوٰۃ نہیں دیتے. کروڑوں کا زیور ہے, زکوٰۃ نہیں دی جا رہی. بہت تھوڑے ہیں جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں, اکثریت نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ کہ زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اب جو یہ سمجھتا ہے میں زکوٰۃ دوں گا میرا مال کم ہوگا, یہ جاہل ہے. دوسری بات فرمائی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس پر ظلم کیا گیا اور وہ معاف کر دے, وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن معاف کر دے. فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا, کمی نہیں ہوگی. اللہ اس کی عزت, معاف کر دو. اب آج کیا لوگ سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کو معاف کر دیا نا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, لوگ کہیں گے ڈر گیا, تھلے لگ گیا. جی نہیں, معاف کر دو, معاف کر دو, اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا. تیسری بات فرمائی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو لوگوں سے سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا. لوگوں سے نہ مانگنا, اللہ سے مانگنا. تو میرے بھائیو, بڑی جہالت ہے آج, بڑی جہالت ہے آج, بڑی جہالت ہے. جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے, لوگ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کاموں کا حرج ہوگا. 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہیں, یہ جاہل ہیں. میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے, یہ جاہل ہے. یہ جاہل ہے جج, یہ جاہل جج ہے. یہ اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو گئی, مریض بھی بیٹھا ہے, ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے. مریض کو ڈاکٹر کی فکر ہے, مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, ڈاکٹر کو مریض دیکھنے کی فکر ہے. نہ مریض کو ہوش ہے کہ نماز پڑھنی, نہ ڈاکٹر کو ہوش ہے کہ نماز پڑھنی. یہ مریض بھی جاہل, یہ ڈاکٹر بھی جاہل. صحت دینے والا اللہ ہے, دوائی میں صحت نہیں ہے. ہاں, اللہ سے مانگو, دوائی لو, یہ نہیں کرے نہ لو. نماز تو پڑھو, نماز کے وقت میں نماز ہے. ہر جمعے کے خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ میں نجات ہے, جھوٹ میں ہلاکت ہے. آج لوگ کہتے ہیں میں سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا, جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا. جاہل ہیں, جاہل ہیں. ایک نے رشوت لی 10,000, گھر گیا تو بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, 10,000 اس کا علاج پہ لگ گیا. کہتا اچھا وہ لے آیا تھا, نہ لاتا تو کہاں سے علاج کرواتا, نہ لاتا تو ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی, ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر مصیبت ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی. میں نے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر دیاں گلاں کرو. میں کہا پاجی خیر دے کام بھی کرو. یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد, کتنی رشوت ہے ہمارے دفتروں میں,
یہ جاہل ہیں، یہ افسر جاہل ہے جو رشوت لے رہا ہے۔ ہاں اور میرے بھائی تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو جہالت سے نکالو، یہ بات سمجھاؤ کہ بھائیو اللہ راضی ہوگا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، اگر اللہ ناراض ہے دنیا بگڑے گی، آخرت بگڑے گی، اور اللہ بگاڑے گا۔ اور جس کا مسئلہ اللہ بگاڑے اس کا مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ جس کا مسئلہ اللہ سنوارے اس کے مسئلے کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تبلیغ یہ سب سے اہم کام ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، لوگوں کو یہ بات۔ ان پڑھ آدمی کو جاہل کو نا وہ اتنا محسوس نہیں کرتا، پڑھے لکھے کو جاہل کو اس کو بڑا کرنٹ لگتا ہے۔ آج پڑھے لکھے، اچھا ان پڑھ جاہل تھوڑے ہیں، پڑھے لکھے جاہل بہت ہیں آج کل۔ پڑھے لکھے جاہل، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا پروفیسر ہے، بڑا وکیل ہے، بڑا جج ہے، بڑا افسر ہے، لیکن کیا سمجھتا ہے؟ نماز پڑھنے میں کاموں کا حرج ہے۔ ہائے 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 ہائے، مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور وہ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرا نقصان ہو جائے گا، میری میٹنگ رہ جائے گی، میرا گاہک ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیو تبلیغ ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ، او بھائیو اللہ راضی ہوگا تو اللہ مسئلے حل کرے گا۔ اب روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور پتہ کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا کام رہ جائے گا۔ اچھا بہت سے کہتے ہمارے گھر کون سا اے سی لگا ہے؟ صحابہ کے گھر اے سی لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ اگر وہ روزہ رکھتا اور پھر مزدوری بھی کرتا، ریڑھی بھی لگاتا، دکان بھی جاتا، سارا دن تھکتا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، شام کا وقت، افطار کا وقت قریب ہے، اب سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک پیاس ہے، اور پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں، اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا، اللہ سے دعا مانگتا، جو کام کروڑوں روپے سے نہ ہوتا ہے وہ اللہ اس کی دعاؤں سے کر دے۔